السلام علیکم. سب کو بہت زیادہ پیار دعا اسلام. شبانہ جی کی مست مست دعا, سب کے لیے پیار بھری دعا. اور یہ شبانہ کا میسیج مجھے بہت پیارا لگا. اس میں 2-3 باتیں ایسی ہیں جو کہ میں اور زیادہ کھل کے ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گی. کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جنہوں نے کہا ہم فرشتے نہیں ہیں, تو میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ فرشتہ ہونا ہمارے کمال کی بات نہیں ہے. انسان ہونا اور معراج لینا یہ کمال کی بات ہے. فرشتے تو روبوٹس کی طرح, جس کی جو ڈیوٹی ہے اس نے وہی کرنی ہے. جس نے بارش برسانی ہے وہ بادلوں میں لگا ہوا ہے, جس نے کھانا پہنچانا ہے وہ کھانا پہنچانے میں لگا ہوا ہے. ادھر کا ادھر نہیں انہوں نے سوچنا جیسے روبوٹس ہوتے ہیں. انسان کو اللہ نے عقل, شعور اور عشق دے کے پیدا کیا. بڑا یونیک کمبینیشن اور بڑا ڈینجرس کمبینیشن ہے. عقل جو ہے عشق کو تسلیم نہیں کرتی اور عشق عقل کو مانتا ہی نہیں. آہا ہا کیا مزے کا کمبینیشن ہے. اللہ نے کہا بس عقل اور عشق, اس سے تم دونوں کی جہاد بن نفس سٹارٹ ہو جائے گا, ٹکراؤ سے. اور اس لیے انسان ہونا بڑے شرف کی بات ہے, کیونکہ حضرت جبرائیل جو اتنے پارو ہیں ان کے بھی پر جلنے شروع ہو گئے تھے سدرۃ المنتہا پہ. اور اس سے آگے کون گیا؟ ایک پاک روح جو انسانی جسم میں تھی. ٹھیک ہے نا. ہمارے پیارے نبی میں صدقے جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گئے اللہ کے پاس. تو انسان ہی ہے جو عشق کی معراج کو ٹچ کر سکتا ہے. تو ہمیں اپنے انسان ہونے پہ بہت ایک خوشی ہونی چاہیے, اور ہمارا سر سجدے میں جھک جانا چاہیے اللہ کے آگے. تو نے ہمیں ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو عقل اور عشق دونوں رکھتی ہے, اور ان دونوں کی رگڑ سے جو آگ نکلتی ہے وہ ہے جہاد بن نفس. اور اس آگ میں ہمارا سارا غرور جل جانا چاہیے, ہمارا نفرت, غصہ, حسد, کینہ سب اس میں جل جانا چاہیے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ عبادت کے لیے آئے ہیں, تو ہم نے عبادت کو محدود کر دیا ہے صرف نماز روزے کے لیے. جبکہ عبادت وہ ساری باریکیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز میں یوز ہونی ہوتی ہیں. نماز سے جو ہم سر جھکانا سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے سجدے کا کہ ہم ہمبل ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. روزے میں جو ہم کھاتے پیتے نہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو روزہ نہیں توڑنا. بچہ بھی نہیں توڑتا روزہ, سوچیں ذرا. تو کیا روزے کے بعد اللہ دیکھنا بند کر دیتا؟ نہیں. تو وہ جو ہم 12 مہینے روزے میں رہیں اور اللہ کو محسوس کریں 2400 گھنٹے اپنے ساتھ, اور غلطیاں کم سے کم پرفارم کریں, تو یہ روزہ ہے. تو اصل میں عبادت تو نماز روزے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. پورا دن جو ہم ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, درختوں کے ساتھ, سب کے ساتھ, مخلوقات کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں, یہ عبادت ہے. تو اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ اچھا جاؤ, اب میرے سے اتنا پیار کیا وعدے کر رہے تھے, جاؤ میرا پیار نبھا کے دکھاؤ. اور دوسرا شبانہ جی کی بات بہت اچھی ہے, نو ڈاؤٹ, کہ گلا شکوہ شکایت اپنے اندر ہی ختم کر دیں, اپنے آپ کو سمجھا لیں. کیونکہ واقعی موسٹ آف دا ٹائم یعنی 95% جب آپ ڈسکشن کرنے لگتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے بات پہ قائم ہوتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو سناتی ہوں حدیث پاک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 گروپوں کے جھگڑا آیا تھا. ان شارٹ بتا رہی ہوں. تو پیارے نبی نے دونوں کو فارغ کر دیا, مطلب کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ صلح کر لو, اب چھوڑو بات کو. تو جو صحابی تھے ان کو بڑا یہ ہوتا تھا کہ جی بتائیں کون جنت میں گیا, کوئی دوزخ میں گیا, کوئی اعمال نامے میں لکھا گیا. انہوں نے کہا نہیں, دونوں بری الذمہ ہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا کیوں, وہ کیسے بری الذمہ ہوئے, لڑائی ہوئی ہے ان کی؟
تو پیارے نبی نے مسکرا کے کہا کہ ایک نے بات کی اس کا وہ مطلب نہیں تھا، دوسرے کو جیسے سمجھ آئی وہ اس کی سمجھ کے مطابق اس نے غلط بات کی تھی. سمجھے آپ لوگ؟ یعنی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اس نے وہ بات اس کو چڑھانے کے لیے نہیں کی تھی، لیکن اس کو لگا کہ شاید مجھے چڑھانے کے لیے کی ہے. اس کی غلط فہمی تھی اور اس کی نیت صاف تھی دوسرے گروپ کی، تو پھر دونوں میں سے کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہی رہیں اور کہیں جی لو جی میری تو نیت ہی نہیں تھی. نیت تو اللہ جانتا ہے. ہم جو سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں نا اس میں نیت جان رہا ہوتا ہے کہ یہ سانس اس نے کیوں لیا ایسے. تو بڑی پیاری بات ہے. اس لیے ہمیں اپنے اندر اپنے آپ سے جہاد کرنا چاہیے، دوسروں سے جہاد نہیں کرنا. دوسروں کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں پڑنا. ڈنڈا اگر چلانا ہے اپنے اوپر چلائیں، اپنے نفس پہ چلائیں، اس کو کنٹرول کریں. اس کی بے تحاشا قسمیں ہیں، اتنی خوبصورت فارمز ہیں نفس کی کہ آپ کو پتہ. بعض دفعہ آپ جب کوئی نیکی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہلکا سا ایک جو آپ کے اندر آتا ہے نا کہ ہائے میں نے یہ نیکی پرفارم کی ہے، چلیں وہ بھی نفس ہے. سو نفس کی بڑی خوبصورت اور باریک شکلیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اسی لیے تو جہاد بھی نفس افضل ترین جہاد ہے. اور بابا جی، گریٹ بابا جی، میں کہتی ہوں جتنے سلوٹ ماریں کم ہے، جتنی توپوں کی سلامی دیں کم ہے. انہوں نے ہمیں اس جہاد بن نفس میں ڈالا ہے اور وہ ہر وقت ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قائم رکھے اور آپ سب کو آباد رکھے. جب تک ہم کسی دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے ہماری زندگی میں یا اس نے یوں کیا ہے، تب تک ہم غصے میں بھی رہتے ہیں. نفرت بھی بن سکتی ہے، ریونج فل بھی ہو سکتے ہیں، نقصان بھی اگلے کو پہنچا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی آگ جس میں ہم جلتے ہیں جو ہم معاف نہیں کر پاتے پھر. کیونکہ ظاہر ہے جب انسان پہ غصہ ہوگا تو معاف کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور غصہ بھی بہت آتا ہے، نفرت بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ میری زندگی میں یہ واقعہ، یہ حادثہ اللہ کی مرضی سے ہے اور مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، تو پھر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اس طرح غصہ نہیں آتا. تو بہت اچھی بات ہے آپ لوگ نے یہ حضرت آدم کی بھی جو دعا آپ نے منشن کی ہے، دیٹ از ویری ویری گڈ. وہ بھی اسی کا ہی ایک کڑی ہے کہ بے شک ہم اپنی ذاتوں پہ خود رحم نہیں کرتے، اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں اور بلیم ہم دوسرے کو کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے ہماری عادت ہے ہم اللہ کو بھی بڑا بلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بلیم گیم کھیلنا آسان ہے، آپ اپنے اوپر سے بوجھ اتار کے نا دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، اس کی وجہ اس نے. تو حالانکہ اس معاملے میں تو نہیں کرنا چاہیے، میں کرنا چاہیے. میں نہیں کچھ گڑبڑ کی ہوگی، میں ہی برا ہوں. اس معاملے میں تو نہیں کرنی. تو وہ یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. ہم سب اس وقت اس لائن میں کھڑے ہیں، اپنے آپ کی صفائی کے عمل میں کھڑے ہیں اور بابا جی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں بابا جی جیسا استاد، پیار کرنے والا مرشد، روحانی باپ ملا ہے جو کہ ہمیں اللہ کی نظر میں پاک صاف کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. سارے تو پورا کا پورا تو نہیں، لیکن پاک صاف ہم ہو سکتے. لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی ہو جائے کیا بات ہے. اللہ کو یہ عمل ہی بڑا پسند ہے. اس نے یہ ہمیں کہا بھی نہیں، اس نے کہا میں ہر ایک کو اس کے ظرف سے پہچانوں گا. تو یہ اس نے ہمیں کہا بھی نہیں کہ پورے کے پورے آپ جو ہے نا نہا دھو کے میرے سامنے آئے. لیکن اس کو یہ جو جد و جہد کا عمل ہے نا یہ بہت پسند ہے. اللہ ہمیں اس میں رکھے، آمین. سمرے میں ایک اور بات بھی میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا تھا اور وہ تھا لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کریز ہے آیت کریمہ کا، اور یہ ہم ہر مشکل میں اور ہر چیز میں اس کے وظیفہ لاکھوں دفعہ پڑھوا لیتے ہیں. تو اس کا میننگ اصل میں یہ ہے کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں، تو رحمان اور رحیم ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ صریحاً کلمہ جو ہے
یہ اپنی غلطی ایڈمٹ کرنے کے بارے میں ہے۔ حضرت یونس جو تھے مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کو پڑھتے تھے تو یہ انہوں نے اپنی غلطی ایڈمٹ کی تھی نبی ہو کے، کہ اللہ میاں میں غلط ہوں، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو نے میرے پہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، یا تو نے نہیں کیا، یا انہوں نے کسی کی غلطی بھی نہیں نکالی، انہوں نے اپنی غلطی ایڈمٹ کی کہ میری قوم کی وجہ سے میں نے غلطی کی، وہ نہیں اچھی تھی، یہ وہ کچھ نہیں بولے، بولے کیا کہ اللہ میاں میں ظالموں میں سے ہوں، مجھے معاف کر دے، اور تو بہت عظیم ہے۔ دا پوائنٹ از دس کہ ہمیشہ اپنی ذات کو ہی چیک کریں پہلے، یہی جہاد بن نفس ہے، اور بڑا خوبصورت جہاد ہے، اس کا درجہ بھی بڑا افضل ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ لو یو آل۔